آج آفس میں کام بہت زیادہ تھا۔ ہانیہ کے ہاتھ بہت تیزی سے کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ وہ کسی طرح سے بھی 5 بجے تک سارا کام نمٹا لینا چاہتی تھی تاکہ ٹائم سے گھر پہنچ سکے۔ ویسے بھی پچھلے 2 دن سے کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچ رہی تھی اور اس کے نتیجے میں تائی امی کی سخت سننی بھی پڑ رہی تھی اسے۔ آج وہ کام جلدی کرنے کے چکر میں لنچ بھی نہیں کر پائی تھی۔ اب بھی چائے کے شدید طلب کو دبائے وہ کام میں ہی مصروف تھی۔ ٹھک ٹھک 2 انگلیوں سے اس کی ٹیبل بجائے گی۔ اس نے حیرت سے انگلیوں سے چہرے تک کا سفر طے کیا اور گھبرا کر کھڑی ہوگی۔ یس سر۔ بیٹھیے پلیز۔ اس کا باس ہاتھوں میں چند پیپرز لیے کھڑا تھا۔ اسے متوجہ پا کر وہ پیپرز اس کی طرف اس نے بڑھا دیے۔ ہانیہ انہیں بھی فیڈ کر دیجیے۔ یس سر ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ کر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یعنی کہ مزید دیر۔ کیا بات ہے، آپ تھک گئی ہیں کیا؟ نہیں سر، میں کر لوں گی۔ اور وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس اپنے آفس میں چلا گیا۔ تو آنکھیں ہیں یا ایکس رے؟ اندر باہر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہوئے پھر سے کام میں مصروف ہو گئی، اور پھر جیسے ہی کام ختم ہوا وہ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے پیپر سمیٹ کر فائل میں لگا کر باس کے آفس میں آ گئی۔ وہ فون پر مصروف تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے فون پر اختتامی کلمات کہے اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہانیہ نے فائل آگے بڑھائی۔ وہ اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ہانیہ نے وال کلاک پہ دیکھا، 5:35 ہو چکے تھے۔ اس کے ہونٹ بھنج گئے۔ آج بے عزتی سے بچ جانا ناممکن تھا۔ اس نے ایبک کی طرف دیکھا جو فائل کے بجائے خود اس کے مطالعے میں محو تھا۔ ٹیبل پر کوہنی ٹکائے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس پر ٹھوڑی رکھے اپنی طلسماتی نگاہیں ہانیہ پر جمائے وہ بڑی دلجمعی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھنے پر سٹ پٹا سی گئی۔ اسے متوجہ دیکھ کر ایبک نے اپنی پوزیشن تبدیل کی اور کرسی کے بیک سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھ لیے۔ نظریں ابھی بھی اسی پر جمی تھی۔ ہانیہ نے اس سے اجازت طلب کی۔ میں جاؤں سر؟ نہیں ابھی بیٹھے، میں نے چائے منگوائی ہے۔ نہیں سر پلیز، میں آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی ہوں۔ ہانیہ لیٹ ہو چکی ہے نا تو کچھ اور دیر صحیح، چائے پی کر کچھ فریش ہو جائیں گی آپ۔ ہاں ساری فریشنس تو نکال دیں گی میری تائی امی۔ وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گئی۔ اسی اثناء میں چائے آ چکی تھی۔ اس نے اتنی تیزی سے چائے ختم کی کہ اس کا آخری گھونٹ بھی بہت گرم تھا، مگر وہ اس کے ٹھنڈے ہونے کے انتظار میں مزید دیر کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، سو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی اس کا باس ایبک بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا کپ وہیں چھوڑ دیا جو آدھا چائے سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ بہت آرام سے پی رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، اب میں جاؤں؟ ہاں چلیں۔ اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزر کر باہر نکلی۔ اس کی مسحور کن خوشبو اس کے ساتھ ساتھ باہر آئی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہا تھا۔ یہ اتنے لمبے لمبے سانس آپ عادتاً لیتی ہیں یا جب تھکی ہوتی ہیں تب ہی لیتی ہیں؟ اپنے اتنے قریب سر ایبک کی آواز سن کر وہ اچھل ہی پڑی۔ سر آپ؟ ہاں میں۔ وہ اسی طرح اس کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور وہ پارکنگ کی طرف۔ ابھی وہ گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کی کار اس کے قریب آ کر رکی، ساتھ ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ بھی کھلا۔ آئیے مس ہانیہ۔ ان کی آفر سن کر وہ چکرا سی گئی اور بولی، سر پلیز میں چلی جاؤں گی۔ نو فارمیلٹی ہانیہ، ویسے بھی آپ بہت لیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے حتمی لہجے پر وہ بے بس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ باس تھا، شوفروں کی طرح اس کے انتظار میں رکا نہیں رہ سکتا تھا۔ کار میں وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس کے حواس سلب کر لیتی تھی۔ اس کے اتنا پاس بیٹھنا، اس کی خوشبو کو محسوس کرنا، یہ سب اسے کوئی خواب لگ رہا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس خواب میں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا اور وہ مکمل طور پر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا۔ گھور سیاہ آنکھیں سامنے فوکس تھیں۔ ہانیہ نے کبھی کسی کی اتنی سیاہ آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ اتنی کالی اور چمکدار آنکھیں بالکل مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی تھی۔ سیاہ گھنی پلکیں، جڑے ہوئے ابرو اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بڑھاتے تھے۔ وہ بے شک بہت شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ نظر چرا کر ہی اس سے ہمیشہ بات کرتی تھی۔
اس نے سوچا پتہ نہیں کون خوش نصیب اس عالی شان بندے کی بیوی بنے گی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھی لی تو وہ بولا، ویسے ہانیہ گاڑی میں ایسی تو چل رہا ہے۔ یہ اس کی ٹھنڈی سانس پر کمنٹ آیا تھا۔ اس کی تو یہ سن کر پیشانی ہی عرق آلود ہو گئی۔ جی جی سر۔ اچھا ہانیہ، میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ مجھے کراچی کے سارے راستوں کا علم ہے، لیکن میں کسی کو اس کے گھر تک بغیر ایڈریس معلوم کیے نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے میٹھے سے طنز پر ہانیہ کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا تھا۔ اوہ، میں ایڈریس بتاتی ہوں سر آپ کو۔ ایبک نے مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ وہ ایڈریس بتاتی گئی اور گاڑی کو اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق گھماتا وہ مطلوبہ روڈ تک لے آیا۔ بس سر، یہ روڈ کراس کر کے آگے گلی میں ہمارا گھر ہے۔ اس نے گاڑی روکی تو وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے گاڑی سے اتر آئی اور بولی، سر آئیے، ہمارے گھر بھی تشریف لائیے۔ اس نے اخلاقت دعوت دی، لیکن اس وقت وہ حیران رہ گئی جب وہ اس کی گاڑی سے اس کے ساتھ ہی اترا۔ چلیے ہانیہ۔ جی ہاں ہاں چلیں۔ وہ اتنی تیزی سے مڑی کہ اس کے ہونٹوں پر پھیلتی مسکراہٹ دیکھ ہی نہ پائی تھی۔ گھر کی بیل بجاتے ہوئے وہ خوف زدہ تھی۔ ایبک البتہ حیران سا اس عالی شان عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ گیٹ پر طاہر جان نمودار ہوئے اور بولے، اتنی دیر؟ مگر ایبک پر نگاہ پڑتے ہی انہیں بریک لگ گئی۔ ہانی نے ان کا تعارف کروایا، یہ میرے باس ہیں سر ایبک تیمور صاحب۔ آج زیادہ دیر ہوگی تو سر مجھے چھوڑنے کے لیے گھر تک آ گئے۔ ہانیہ نے جلدی سے وضاحت کی، مبادا طاہر جان مشکوک ہو کر کچھ اور ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ باس کا سن کر طاہر جان کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا اور وہ بولے، آئیے نا، اندر تشریف لائیے۔ نہیں سر، میں اب چلتا ہوں۔ اوکے مس ہانیہ، اللہ حافظ۔ وہ روڈ سے لہجے میں معذرت کرتا واپس چلا گیا۔ وہ طاہر جان کے پیچھے چلتی لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ بولے، یہ تمہارے آنے کا ٹائم ہے، اور یہ مالکان کب سے اپنے ورکرز کو گھر تک چھوڑنے آنے لگے؟ نہیں طاہر جان، سر کبھی بھی کسی کو چھوڑنے نہیں جاتے۔ آج بہت دیر ہو گئی تھی تو شاید اس لیے مجھے بھی اپنی گاڑی میں بٹھا لیے۔ آج کل آفس میں بہت کام ہے، میں کتنی ہی کوشش کر لوں مگر ٹائم پر کام ختم نہیں کر پاتی۔ ہانیہ نے بے بسی سے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ آج شیرین گھر پر نہیں ہے، سمانہ کے ساتھ اپنی فرینڈ کی بیٹی کی انگیجمنٹ فنکشن میں گئی ہوئی ہے، ورنہ تمہاری اتنی تاخیر پر وہ بہت غصہ کرتی۔ یہ سن کر تو اس کی آدھی تھکن ہی اتر گئی تھی۔ تائی امی کے گھر پر موجود نہ ہونے کا سن کر وہ پرسکون ہو گئی تھی، ورنہ تو آتے ہی ان کی عدالت میں حاضر ہونا اور ان کی باتیں سننا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ہانیہ کے امی ابو کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ طاہر جان کو مجبوراً اسے اپنے پاس لانا پڑا تھا۔ طائی جان تو بہت مجبوری سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ اس کا بے پناہ حسن انہیں ہولائے دیتا تھا۔ ان کے اپنے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ عاصم بھائی سب سے بڑے تھے، جو انگلینڈ گئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، پھر وہیں انہوں نے جاب کر لی اور وہیں شادی کر کے وہیں کے ہو گئے۔ ان کی بیٹی رومانہ شادی کے بعد دبئی چلی گئی۔ پیچھے ارسم اور سمانہ تھے، بے حد لاڈو پیار سے پلے ہوئے بچے۔ تائی امی کو خطرہ اس کے حسن بے مثال سے تھا۔ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ان کی بھانجی زرش کو چھوڑ کر ہانیہ کا نام ان کے سامنے پیش کرے۔ حالانکہ ارسم بہت لاابالی سے لڑکا تھا جو اپنی ہی دلچسپی میں مشغول رہتا تھا، اور سمانہ اپنے حسن کی تابناکیوں میں اضافے کے لیے پارلروں کے چکر لگانے کے علاوہ جو ٹائم بچتا اسی حسن میں گرفتار اپنے پروانوں سے فون پر بالمشافہ ملاقاتوں میں مصروف رہتی تھی۔ اور اب وہی ایک فالتو بچتی تھی گھر میں، جس پر تائی امی اپنے ستم آزماتی رہتی۔ اگر وہ جاب نہ کر رہی ہوتی تو ہر وقت تائی امی کے طنز سن کر پاگل ہو چکی ہوتی۔ ہانیہ، لگتا ہے سر تمہارے لیے کچھ محسوس کرنے لگے ہیں۔ اگلے روز آفس میں مومنہ بڑے شرارتی لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ یہ سن کر گڑبڑا گئی اور بولی، کیا مطلب؟ فضول مت بولو مومنہ۔ خیر، فضول تو ہرگز نہیں، یہ تمہاری ٹیبل کے پاس آ کر رک جانا، کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، بلا وجہ تمہیں مخاطب کرنا اور کتنی دیر تک تمہیں دیکھتے بلکہ دیکھتے ہی رہنا۔ مومنہ پلیز یار۔ ہانیہ اب شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ مومنہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ او ہو، ہانیہ صاحبہ کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں، اور کیوں نہ پھوٹیں بھائی، سر ایبک کوئی عام انسان تو نہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ سیریس ہیں تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ بس کرو مومنہ، انف۔
کسی نے سن لیا تو کتنی سبکی ہوگی یار. ضروری نہیں کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہی بات ہو، اور اگر یہی بات ہو تب بھی اتنا آگے کا سوچنا ٹھیک نہیں. میں ہوں تو ان کی ملازم ہی نا. یار ایسے تو نہ کہو. کیسے نہ کہوں مومنہ؟ میری تائی ارسم بھائی کو مجھ سے یوں بچا بچا کر رکھتی ہیں کہ کسی طرح میں انہیں متاثر نہ کر لوں. تو سر ایبک کی والدہ نے اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی نہیں ڈھونڈی ہوگی؟ ان کے لیے ایک آفس ورکر کی چوائس کبھی نہیں ہو سکتی. مومنہ بھی اس کے جواب پر اب ڈھیلی پڑ چکی تھی. میں اسی لیے اتنے اونچے خواب نہیں دیکھتی مومنہ. وہی افسردگی سے کہہ کر سر کرسی کے بیگ پر رکھ کر آنکھیں موند کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسی لمحے اس کا دل بھر آیا تھا. کتنے ہی آنسو دائیں بائیں کنبٹیوں میں جذب ہو رہے تھے. مومنہ خاموشی سے اپنی جگہ پر چلی گئی تھی. کافی دیر بعد جب اس کا دل ہلکا ہو گیا تو وہ چہرہ پہنچتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. سامنے نظر پڑی تو دل دھک سے رہ گیا. وہ ظالم شخص بالکل سامنے کھڑا تھا. سینے پر ہاتھ باندھے وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا. اسے متوجہ پا کر وہ 2 قدم آگے بڑھ آیا اور پوچھا، ہانیہ، اینی پرابلم؟ نو سر، کچھ نہیں. تو آپ رو کیوں رہی تھی ابھی؟ بس یوں ہی سر، مجھے میری ممی پاپا یاد آ گئے تھے. اسے بالآخر بہانہ سوجھ ہی گیا تھا. تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مل آئے نا ان سے، کہاں ہے وہ؟ سر، ان کی وفات ہو چکی ہے. ہانیہ کی آنکھیں لبالب بھر گئی. ایبک تو لب بستہ سا کھڑا رہ گیا. اوہ سو سیڈ، آئی ایم ریئلی سوری. چلیں اب آپ اٹھ جائیں، ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں. وہ انہیں منع کرنے لگی لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا. وہ اٹھ کر اب واش روم چلی آئی. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اپنے آفس میں وہ جا چکا تھا. مومنہ نے بتایا کہ وہ اسے بھی وہیں آنے کا کہہ گیا ہے. وہ اس کے آفس میں گئی جہاں پیون چائے ٹیبل پر رکھ رہا تھا. بیٹھے مس ہانیہ. اس کی بات پر وہ بیٹھ گئی. اس کی آنکھیں سوج سی گئی تھی اور ناک اور گال سرخ ہو رہے تھے. وہ اس وقت اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ایبک حیران کن نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا. وہ خاموشی سے چائے پی رہی تھی کہ ایبک کی نظروں کے ارتکاز نے اسے چونکا دیا. اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا. ہانیہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ رخ موڑ کر سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا. ہانیہ کو اسے دیکھ کر جھٹکا سا لگا تھا. پہلی ملاقات سے لے کر اس دن تک اس نے کبھی اپنی نظروں کا رخ نہیں موڑا تھا، اور جب بھی ہانیہ نے اسے دیکھا وہ اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر دیکھا کرتا تھا، اور جب وہ نظر جما کر دیکھتا تھا تو وہ کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی تھی. اور آج اس نے نظریں پھیر لی تھی. اب اس اچانک تبدیلی پر ہانیہ کو جھٹکا تو لگنا تھا. بغیر دیکھے ایبک نے اس کی حیرت کو محسوس کر لیا تھا اور لبوں پر بے ساختہ در آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے اس نے چائے کا کپ منہ سے لگا لیا تھا. چائے ختم کر کے وہ اٹھ گئی اور پوچھا، میں جاؤں سر؟ ایبک نے سر کو ہلا کر اسے اجازت دی. فائل میں اس کا انہماک قابل دید تھا. حیران و پریشان ہانیہ جیسے کسی جادو کے اثر میں اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی. وہ یوں ہی ٹکی باندھ کر دیکھتا تھا تو شرم آمیز گھبراہٹ اسے گھیر لیتی تھی، اور جب بے نیاز فائل دیکھتا رہا تو الجھن ہونے لگی. ہانیہ، سر نے کچھ کہا ہے تم سے کیا؟ وہ آ کر بیٹھی ہی تھی کہ مومنہ پھر آ ٹپکی. کیا مطلب مومنہ؟ کیا کچھ کہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ ہمارے بالکل پیچھے ہی کھڑے تھے جب ہم انہی کے متعلق باتیں کر رہے تھے، تو سن لینے کے بعد کوئی رسپانس تو نہیں دیا انہوں نے. نہیں نہیں، بس چائے منگوائی تھی. وہ چائے پی کر میں واپس آ گئی. ہانیہ نے مومنہ کو ٹال دیا لیکن سچ تو یہ تھا کہ اسے ایبک کے رویے میں موجود تبدیلی کا سراغ مل چکا تھا. سر ایبک کے بڑے بھائی کی شادی تھی اور سارے آفس کو کارڈز بانٹے گئے تھے. مومنہ نے ہانیہ سے پوچھا، کیا تم چلو گی شادی میں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اگر پرمیشن ملی تو ضرور. اس نے بے بسی سے اپنے کندھے اچکائے. ویسے یار، شادی کا کارڈ کتنا زبردست ہے نا؟ مومنہ نے توصیفی سے نظروں سے کارڈ کو دیکھا. ہاں ظاہر ہے، جتنا پیسہ ہوگا چیز بھی ویسی ہی ہوگی. صحیح بات ہے. ویسے نام تو دیکھو کیسے شاہانہ ہے، بیبرک تیمور، سن آف زرک تیمور، اور ہمارے سر ہیں ایبک تیمور.
اور ایک بہن ہے ان کی، سبک تیمور۔ ایک دفعہ سر کے فادر کے ساتھ آئی تھی، اسکول کی اسٹوڈنٹ بھی ہے وہ۔ اتنی چھوٹی ہے کیا؟ ہاں، وہ 14-15 سال کی ہوگی۔ چلو پھر تم گھر سے پوچھ کر بتاؤ تو ذرا، شادی کی تیاری تو کریں۔ ٹھیک ہے مومنہ، میں پوچھ کر بتاؤں گی تمہیں۔ اور ہانیہ کی توقع کے برعکس اسے بہت آرام سے اجازت مل گئی تھی۔ بارات والے دن وہ ہال میں کچھ لیٹ ہی پہنچی تھی۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور اتنے ہجوم میں کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈنا بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ مومنہ کا نمبر بلنک کر رہا ہے۔ ہاں مومنہ، کہاں ہو تم؟ میں پہنچ چکی ہوں۔ ہانیہ، لیفٹ رو سے تیسری ٹیبل پر آ جاؤ۔ اس نے بائیں طرف دیکھا تو مومنہ کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچی اور مومنہ کے ساتھ 3 اور آفس کی خواتین کو اس نے جوائن کیا۔ ہانیہ، دیکھو تو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ مومنہ نے ہانیہ کی تعریف کی۔ اس کی تعریف پر وہ مسکرا دی۔ اس نے اس وقت میجنٹا، پرپل اور شاکنگ پنک کنٹراسٹ کے لباس میں میچنگ جیولری اور میک اپ کر رکھا تھا، اور ان سب چیزوں نے اس کے حسن کو وہ نکھار دیا تھا کہ مومنہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس پورے حال میں کوئی بھی اس کے مقابلے کی حسین لڑکی نہیں تھی۔ ہیلو ہانیہ! آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سمانہ کو دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کی کزن سمانہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، حیران ہو گئی ہو نا؟ ایکچولی پاپا بھی اس شادی میں انوائٹڈ تھے لیکن تمہیں سرپرائز دینے کے لیے نہیں بتایا۔ ہانیہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ پھر اس نے مومنہ اور سمانہ کا آپس میں تعارف کروایا۔ مومنہ سمانہ سے متاثر نظر آ رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ سمانہ ایلیٹ کلاس کی نمائندہ جو بنی کھڑی تھی، مہنگا ترین سوٹ، مہنگے پارلر سے کروایا گیا میک اپ، اور وہ بہت متاثر کن نظر آ رہی تھی۔ ہانیہ نے اس سے پوچھا، کیا تائی امی بھی آئی ہیں؟ ہاں ہانیہ، وہ اپنے جاننے والی کے ساتھ بیٹھی ہیں اس وقت۔ اتنے میں دولہا دلہن سٹیج پر آ گئے۔ شوخ و شرارتی رسمیں ہونے لگی۔ ہر طرف کہے بکھر رہے تھے۔ بیبرک بھی ایبک ہی کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ اس کی دلہن بھی بے حد حسین تھی۔ ایبک اس وقت بلیک کرتے اور سفید شلوار میں بہت مختلف اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہنستا، مسکراتا، چھیڑ چھاڑ کرتا۔ ہانیہ اسے ہی مسلسل دیکھ رہی تھی۔ مان اسے اس کی نظروں کا احساس ہوا تھا، اور وہ ایک دم مڑا اور حال میں نظریں دوڑانے لگا۔ ہانیہ نے گھبرا کر رخ موڑا اور سمانہ اور مومنہ کی طرف توجہ کر لی تھی۔ ہیلو ہانیہ! اس کے بالکل نزدیک ایبک کی آواز آئی تو وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور اس نے اسے سلام کیا۔ بیٹھے ہانیہ، پلیز، یہ آفس نہیں ہے، وہ اس کی جلد بازی پر دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مومنہ وغیرہ بھی اس کے احترام میں کھڑی ہو چکی تھی۔ پھر اس کے کہنے پر وہ سب بیٹھ گئی، مگر ہانیہ اسی طرح کھڑی رہی۔ ایبک کے سامنے اس کے حواس یوں ہی گم ہو جاتے تھے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ او ایبی ڈارلنگ، آپ کے ڈیڈ بلا رہے ہیں آپ کو۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور ماڈرن خاتون ایبک کے پاس آئی اور اس کے بازو سے پکڑ کر اسے ساتھ لے جانا چاہا۔ یس مام، میں چلتا ہوں، آپ ان سے ملیے۔ وہ فردن فردن سب کا تعارف کرواتے ہوئے سمانہ پر آ کر رک گیا اور بولا، یہ میری کزن ہے سمانہ بلال۔ ہانیہ نے اس کا تعارف کروایا۔ آنٹی، میں مسز شیری بلال کی بیٹی ہوں۔ سمانہ نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ او یس، میں پہچان گئی، آئی ہی نا شیریں بھی، میں ملتی ہوں ان سے۔ پھر وہ ہانیہ کی طرف مڑی اور پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہانیہ منصور ہے۔ اچھا ہاں ہانیہ بیٹا، میں آپ سے دوبارہ بھی ملنا چاہوں گی کبھی فرصت میں۔ آج ٹائم کی بہت کمی ہے اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ یو آر سو کیوٹ اینڈ پریٹی۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ہنس پڑی کہ اس پل ایک کم عمر سی پیاری سی لڑکی انہیں پکارتی ہوئی پاس چلی آئی۔ مام اینڈ بھائی، ڈیڈ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، چلیے نا۔ او مائی گڈنس! اس کی نظر ہانیہ پر پڑی تو وہ بات ہی بھول گئی۔ یو آر سو بیوٹیفل! وہ ہانیہ کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آئی ایم سیبک، ایبک سسٹر، آئی ایم ہانیہ۔ ہانیہ نے بھی اپنا تعارف کروایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کا نام بھی آپ ہی کی طرح بہت خوبصورت ہے۔ تھینک یو، آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ حقیقتاً اب بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کی کیفیت سمجھ کر ہی ایبک نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔
ہانیہ، آپ ولیمہ فنکشن میں بھی ضرور آئیے گا، میں آپ سے فرینڈشپ کروں گی اور آپ ہمارے گھر بھی آئیے گا۔ ایبی بھائی، اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی کیا؟ آپ تو ہمیں بلانے آئی تھی۔ ایبک نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ وہ تینوں کے چلے جانے کے بعد گرنے کے سے انداز میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ اتنی تعریف، اور وہ بھی ایبک کی موجودگی میں، جس کے لبوں پر مسلسل مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد وہ پھر اسے دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ بن دیکھے اسے سب محسوس ہو رہا تھا، اور صرف اس کے ہی نہیں، مومنہ اور سمانہ کو بھی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا نا سمانہ، لوگ کیسے اس کے حسن سے امپریس ہوتے ہیں۔ مومنہ نے شرارت سے ہانیہ کو دیکھا۔ اوہو، یہ ایبک صاحب آفس میں بھی یوں ہی مسکرا کر ہانیہ کو دیکھتے ہیں۔ سمانہ نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ ہانیہ کا رنگ ہی سفید پڑ گیا تھا۔ مومنہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آفس میں تو بہت سخت باس ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے بھائی کی شادی کا فنکشن ہے تو وہ اتنے خوش ہیں۔ مومنہ نے سنبھل کر محتاط الفاظ کا انتخاب کیا تو سمانہ کندھے اچکا کر اٹھ گئی۔ میں ماما کے پاس جا رہی ہوں۔ اس کے جانے پر مومنہ نے کہا، توبہ ہے بھائی، کتنی تیز ہے یہ لڑکی، اتنی سی دیر میں کیسے ٹھیک ٹھاک اندازے لگا لیے۔ اتنے میں کھانا سرو ہونا شروع ہو گیا، اور چونکہ ٹیبل سروس تھی اس لیے وہ بھی خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانا آخری مراحل میں تھا کہ سبک اور اس کی ماں دوبارہ آ گئی اور کھانا ٹھیک سے کھانے کی ہدایت کر کے وہ تو مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی، مگر سبک اس کے پاس ہی ٹک گئی۔ وہ اتنی پیاری اور معصوم سی باتیں کر رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے کی ساری کوفت جاتی رہی تھی۔ ہانیہ، میں نے ایبی بھائی سے کہا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے آفس میں اتنی پیاری لڑکی بھی آتی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ مومنہ نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا، سیلی گرل۔ اس نے بھاری آواز بنا کر ایبک کی نقل اتاری تو تینوں ہی ہنس پڑی۔ ڈیڈ! اس نے ہاتھ اٹھا کر آواز دی تو زیگ صاحب بھی مسکراتے ہوئے پاس آئے۔ یس بیٹے۔ ڈیڈ، ان سے ملیں، یہ ہانیہ ہے، ایبی بھائی کے آفس میں ہوتی ہیں، کتنی کیوٹ ہے نا یہ۔ میں نے ان کو اپنی فرینڈ بھی بنا لیا ہے۔ سبک اب تیز تیز بول رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہے تھے۔ ہانیہ اور مومنہ نے اٹھ کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اور کہا، کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ جسٹ اے منٹ ڈیڈ۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس گئی اور پنجوں کے بل اونچی ہو کر ان کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر انہوں نے باقاعدہ ہانیہ کو دیکھا تھا اور ان کی مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے بھی اس سے سرگوشی میں کچھ کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے تھے۔ سبک بھی ان کے پیچھے ہی گئی اور کچھ ہی دیر میں ایبک کا ہاتھ پکڑ کر آتی دکھائی دی۔ ہانیہ تو ویسے ہی نروس ہو رہی تھی، اب تو سچ مچ پزل ہو گئی۔ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور کولڈ ڈرنک بھی سائڈ پر رکھ دی اس نے۔ مومنہ ایبک کو دیکھ کر واش روم کے بہانے کھسک گئی اور دیگر خواتین آپس میں مصروف تھیں۔ ایبی بھائی، آپ ہانیہ کو بولے نا کہ ولیمہ میں بھی یہ ضرور آئے ہمارے گھر۔ گھر پر تو آپ انوائٹ کر لیں، ولیمہ سرمنی کے لیے میں آپ کو پرسنل انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ ضرور آئیں۔ وہ سبک اور ہانیہ سے بیک وقت مخاطب ہوا تھا۔ یس سر، میں آؤں گی، ہانیہ نے نظر جھکائے کہا تھا۔ سبک نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پوچھا، اور ہمارے گھر بھی آئیں گی نا؟ ہاں آؤں گی انشاءاللہ۔ اتنے میں سیلف اور تایا جی کی کال آنے لگی، وہ اسے باہر بلا رہے تھے۔ اس نے کہا، اوکے سر، میں اب چلتی ہوں۔ ہانیہ، میں آپ کے ساتھ ایک سنیپ بنوا لوں؟ سبک نے اسے کہا تو وہ گھبرا گئی اور بولی، مجھے دیر ہو جائے گی۔ نہیں، بس فیو منٹس، بھائی جلدی سے کریں۔ وہ ہانیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تو ایبک نے اپنا سیل فون نکالا اور ان دونوں کی تصویر کھینچ لی۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رکھے تھے کیونکہ ہانیہ کی کیفیت دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ اچھا اب تو جاؤں نا؟ اب وہ مری مری آواز میں بولی تو سبک اس سے لپٹ گئی اور بولی، آئی لو یو ہانیہ اینڈ سی یو۔ اس نے مسکرا کر کہا اور اس کے گال پر پیار کیا۔ وہ بہت ہی پرخلوص بچی تھی اور اسے واقعی وہ بہت پیاری لگی تھی۔ ایبک کے ساتھ باہر تک اسے چھوڑنے بھی آئی تھی۔ ولیمہ فنکشن میں اس کا سوٹ گرین اور بلیک کنٹراسٹ میں تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اور اس بار اسے کچھ اور ہی طرح سے ویلکم کیا گیا تھا۔ زرک، تیمور اور ان کی مسز بہت پیار سے اس سے ملے تھے اور رمیسا تیمور نے اسے اپنی چند دوستوں سے بھی ملوایا تھا۔ ایبک بلیک سوٹ میں اپنی شاندار لک کے ساتھ موجود تھا۔
اس سے سرسی سے ملنے کے بعد اسٹیج پر ہی مصروف رہا تھا۔ البتہ سبک اسے پورا ٹائم دے رہی تھی۔ آج اس کی 2 دوست بھی اس کے ساتھ تھی جس سے اس نے ہانیہ کا تعارف بھی کروایا تھا، اور پھر وہ گفٹ دینے کے لیے اسٹیج پر آئی تو ایبک آ کر اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بوبی، یہ مس ہانیہ ہیں۔ بیبرک نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ہانیہ نے اسے تھینک یو کہا اور مسکراہٹ کر گفٹ اور بکے باری باری دونوں کے حوالے کیے۔ علیشا نے اپنے برابر اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ وہاں بیٹھ گئی اور بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گی، مجھے اجازت دیجیے۔ ہاں، یہ ہمیشہ لیٹ ہو جانے کے ڈر سے لیٹ ہو جاتی ہیں۔ ایبے کے تبصرے پر وہ دونوں میاں بیوی ہنس پڑے تھے، جبکہ ہانیہ خف سے سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ مڑی تو علیشا کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کتنی خوبصورت ہے یہ۔ ایبی بھی ٹھیک۔ آگے وہ سن نہیں پائی تھی، تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ہال سے باہر جا رہی تھی۔ کیا ہال میں بم بلاسٹ ہونے کی اطلاع ہے جو آپ یوں سپیڈ سے یہاں سے نکلنا چاہ رہی ہیں؟ اپنے بالکل پاس ایبک کی آواز سن کر وہ یوں اچھلی کے گرتے گرتے بچی تھی۔ ریلیکس ہانیہ، سر پلیز، میں چلی جاؤں گی، آپ رک جائیں۔ اس نے اسے منع کرنا چاہا تو وہ بولا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ یہیں رہیں گی۔ اس کی بات پر وہ ہمیشہ کی طرح لاجواب ہو گئی۔ آئیے۔ پھر وہ اسے ساتھ لے کر اپنے گاڑی تک آیا اور دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بولی، سر آپ زحمت نہیں کریں، میرے تایا جی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں گفٹ دے کر آ جاؤں تو وہ یہیں ہوں گے۔ اس نے سر گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ ہانیہ، وہ لوگ جا چکے ہیں۔ ہانیہ کی متلاشی نگاہیں تھک کر ایبک کے چہرے پر آ ٹکیں، جو بہت اطمینان سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا تھا اور اس کے موبائل پر رنگ بیل ہونے لگی۔ دوسری طرف تایا جی تھے۔ وہ بول رہے تھے، ہانیہ بیٹے، میں تمہیں بتا نہیں سکا، مجھے ایمرجنسی میں ہسپتال آنا پڑا، میرے دوست شفات کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تم آ جاؤ گی یا میں ارسم سے کہوں وہ تمہیں پک کر لے؟ نہیں تایا جی، میں آ جاؤں گی، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ہمیشہ نئے سرے سے دکھ محسوس کرتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عادی ہو جاتی، پر وہ نہیں ہوتی تھی۔ اب بھی یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر سمانہ یہاں اس کی جگہ ہوتی تو کیا تب بھی تایا جی یوں ہی چلے جاتے؟ اس کا کھلا ہوا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ ایبک بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، آئیں چلیں، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ سر آپ کو زحمت ہوگی۔ ڈونٹ مینشن ہانیہ۔ وہ اپنی گاڑی نکال کر روڈ پر لے آیا تو وہ پھر فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ کو ہماری فیملی، میرے بہن بھائی، مام ڈیڈ سب کیسے لگے؟ سر وہ بہت بہت اچھے ہیں سب۔ اچھا، اور میں کیسا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تو ہانیہ کے چہرے پر سرخی لہرائی۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں سر۔ اپنی تعریف تو میں نے زبردستی ہی کروائی ہے، پھر بھی اس تعریف کے لیے تھینکس۔ اس کے شرارت سے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور یہی ایبک چاہ رہا تھا کہ وہ افسردگی جو اس پر چھائی ہے وہ دور ہو جائے۔ اپنے بھائی بیبرک کی شادی کے بعد وہ لندن چلا گیا تھا۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد وہ واپس آیا تھا اور آتے ہی اس نے فون کر کے ہانیہ کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ اوہ، بہت دن ہو گئے ہیں دیکھے ہوئے، آتے ہی بلا لیا، مومنہ شرارت سے بولی تھی، مگر وہ بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ دروازہ نوک کر کے وہ آئی تو وہ فون پر مصروف تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے فون نمٹایا تو سیل فون گنگنانے لگا، اور تقریباً پھر 10 منٹ وہ بات کرتا رہا۔ اسے بند کیا ہی تھا کہ اکرام صاحب آ گئے۔ ظاہر ہے وہ اتنے دن بعد آیا تھا تو کام بھی پیچھے ٹھیک ٹھاک جمع ہو گیا تھا۔ ان سے ڈسکشن کرتے ہوئے 15-20 منٹ مزید گزر گئے۔ وہ رخصت ہوئے تو وہ لمبی سانس لیتا اس کی طرف متوجہ ہوا جو کب سے چپ چاپ بیٹھی اپنے بلوائے جانے کی وجہ جاننے کی منتظر تھی۔ کیسی ہیں آپ ہانیہ، اور آپ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے سر۔ اچھا ہانیہ، کیا میں آپ سے کچھ پرسنل سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پرسنل سوال؟ جی سر، پوچھیے۔ ہانیہ، آپ جاب کیوں کرتی ہیں؟ آپ کے انکل تو ویل آف ہیں، ان کی اپنی بیٹی بھی کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی، تو آپ کیوں کر رہی ہیں؟ کیا وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے؟ سر میرے خیال میں یہ بہت ہی زیادہ پرسنل سوال ہے۔ وہ خشک لہجے میں اپنی طرف سے بات ختم کرتے ہوئے بولی۔
ہانیہ، کیا آپ گھر بیٹھنے کو قید سمجھتی ہیں؟ نو سر، پلیز، یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پوچھا، کیا میں اب جا سکتی ہوں؟ وہ اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا اور وہ الجھی سی باہر آ گئی تھی۔ اور پھر دن بدن ایبک کا رویہ اس سے بدلنے لگا۔ وہ بلا وجہ ہی ہانیہ کو جھڑک دیتا تھا اور اس کے کاموں میں نقص نکالنے لگا تھا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ دیکھیے آپ نے اپنی غلطیاں۔ کیا میں یہی سب ٹھیک کرتا رہوں گا یہاں پہ؟ پھر آپ یہاں پہ کیا کرنے آئی ہیں؟ اور آپ کا دماغ ہوتا کہاں ہے؟ اس نے فائل زور سے ٹیبل پر پٹکی تھی اور ہانیہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آپ کھڑی کیا دیکھ رہی ہیں؟ جائیں یہاں سے، سب ٹھیک کر کے لائیں۔ وہ ڈر کے مارے فائل لے کر باہر آئی تو اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی اور اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اس کے پوائنٹ کیے ہوئے الفاظ کو دوبارہ سے اس نے صحیح کیا۔ اندر آئی تو اکرام صاحب اور اسرار صاحب کو بیٹھے دیکھ کر اسے مزید گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ ان کے سامنے بھی اگر سر نے کچھ کہہ دیا تو وہ مارے شرمندگی کے مر ہی جائے گی۔ اس نے فائل ایبک کے سامنے رکھی تو اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور فائل کھول کر دیکھنے لگا اور بولا، ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ اس بار اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے باہر آئی تو مومنہ اس کے پاس آئی اور پوچھا، کیا ہوا ہانیہ؟ کیا سر نے کچھ کہا ہے؟ نہیں مومنہ، بس کچھ غلطیاں ہو گئی تھی، وہ ٹھیک کی ہیں۔ مگر ہانیہ، مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا کوئی بات ہے؟ نہیں، بس میری طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے اور میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور مسز جنید سے اجازت لے کر گھر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنا بدل گیا تھا اور کیوں اس کی اس طرح انسلٹ کر دیتا تھا۔ وہ یہ سب برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر میں خاصی چہل پہل سی تھی۔ تائی جی کا موڈ بھی اچھا خاصا رہنے لگ گیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ہنس بول لیتی تھی۔ یہ راز اس دن کھلا جب انہوں نے اسے بتایا کہ اس اتوار کو سمانہ کی منگنی ہے۔ کہاں اور کس کے ساتھ، یہ انہوں نے نہ بتایا، نہ اس نے پوچھا۔ اسے اس فنکشن میں شریک کیا جا رہا تھا، یہی سب سے بڑی بات تھی۔ منگنی کا فنکشن بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا، اس لیے ہوٹل میں ارینجمنٹ کی گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکے والے کوئی زوردار پارٹی والے ہیں۔ اسے بھی ظاہر ہے شرکت کے لیے اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر جانا تھا۔ وہ ارسم کے ساتھ بازار آئی تھی اور گاڑی سے اتر رہی تھی جب اس کی نظر ایبک پر پڑی۔ وہ اس شاپنگ مال سے باہر آ رہا تھا۔ ارسم گاڑی پارکنگ میں لے گیا تو وہ اکیلی ہی آگے آئی اور آ کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ہانیہ، یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ سر، وہ میرے کزن ہیں، ارسم بھائی۔ بھائی؟ اس نے تنزیہ اسے دیکھا۔ اور کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ اس نے اس سے پوچھا۔ سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس بار ہانیہ کا لہجہ بھی تیز ہو گیا تھا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ چکی ہیں، وہ تلخی سے کہتا تیزی سے وہاں سے چلا گیا تو وہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا ہے، لیکن اس کی کس بات پر اور کس حرکت پر؟ اسے اس پر شک ہوا تھا اور وہ اپنے چکراتے دماغ کے ساتھ سوچ رہی تھی اور مزید الجھ رہی تھی کہ ارسم نے اسے چونکایا، ہانیہ، کیا یہیں کھڑی رہو گی؟ وہ سب تیار ہو کر ہوٹل پہنچے تو تائی جی نے اسے اپنی بہن کے پاس بٹھا دیا۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں ایسی الجھی کہ لڑکے والوں کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ لڑکا تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے اور بہت اچھا کپل بنا ہے دونوں کا۔ آنٹی کے کہنے پر اس نے چونک کر اسٹیج کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کو تو آنکھوں میں اندھیرا سا اتر آیا تھا۔ سمانہ کے ساتھ ایبک بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی اس کے بدلنے کی؟ ہانیہ نے دکھ سے سوچا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید ہو چکا تھا۔ ابھی تو اس نے ایبک کے حوالے سے خواب دیکھنے شروع کیے تھے۔ ابھی تو اسے وہ اپنا سمجھنے کی خوشی محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ پرایا بھی ہو گیا تھا۔ اسے اب خود پر قابو پانا بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر یہاں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ چھپ سکتی۔ اتنے میں ارسم اسے بلانے آ گیا۔ ممی اسے بلا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ ارسم اس کے ساتھ سے چل رہا تھا اور کچھ باتیں بھی کر رہا تھا جو اس کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ اپنی کپ کپاتی ٹانگوں پر قابو پا کر وہ اسٹیج پر پہنچی جہاں تائی جی اور رمیسا آنٹی موجود تھی۔ وہ لوگ بہت پیار سے اس سے ملی۔ آؤ ہانیہ، بہن کے ساتھ مووی بنواؤ اور تصویریں بھی کھنچواؤ۔
ان کا لہجہ کتنا شہد جیسا تھا، لیکن وہ اس کی لذت سے بے بہرا ہو چکی تھی۔ حالانکہ وہ بہت کوشش کر رہی تھی خود پر قابو پانے کی، مگر دل و دماغ میں کوئی ربط ہی نہیں تھا۔ وہ سیمانہ کے ساتھ بیٹھی اور کچھ ہی دیر میں اٹھ گئی۔ کھانا شروع ہوا تو وہ پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال کر چمچہ ادھر سے ادھر کرتی رہی۔ ہانیہ، کیا میں آپ کو جوائن کر سکتی ہوں؟ رومیسا کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی جی آنٹی، پلیز بیٹھیے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے ان کی پلیٹ ان کی طرف بڑھائی تو انہوں نے مسکرا کر تھامی۔ ہانیہ، آپ سبق کا نہیں پوچھے گی؟ اس نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ امریکہ گئی ہوئی ہے، بیبرک اور علیشا کے ساتھ۔ وہاں اپنی آنٹی کے ساتھ 1 مہینے تک کے لیے گئی ہے۔ اور پیچھے سے ایبک نے اتنی جلدی بچایا کہ ان کی غیر موجودگی میں ہی یہ فنکشن کرنا پڑ گیا۔ اب اسے پتہ چلے گا تو بہت شور کرے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی تو وہ بہت مشکل سے ہلکا سا مسکرائی۔ رومیسا نے اسے دیکھ کر کہا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ جی آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن مجھے تو آپ کچھ اپسیٹ لگ رہی ہیں۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بس کچھ سست سی ہو رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کھانے کی طرف توجہ کر لی۔ اور پھر وہ 2 دن آفس نہیں جا پائی تھی۔ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے 2 دن کافی تو نہیں، پھر بھی بہت حد تک اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ ایبک نے اس سے کوئی وعدے نہیں کیے تھے، حتیٰ کہ محبت کا اظہار تک نہیں کیا تھا۔ پھر وہ خوش فہمیوں میں گھری تو اس کی اپنی غلطی تھی۔ اس نے بہرحال اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی ہی چنی تھی، اور یہ ایک حقیقت تھی جسے تسلیم کرنا ہی وقت کا تقاضا تھا۔ ایبک اور سیمانہ اب اکثر باہر ملنے لگے تھے۔ سیمانہ کی توجہ خود پر بہت بڑھ گئی تھی۔ اس دن بھی وہ ڈنر پر اس کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ ہانیہ اپنے آفس کے لیے کپڑے پریس کر کے ہینگ کر رہی تھی جب کال بیل کی آواز گونجی۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تایا جان اور تائی جی کسی کے انتقال پر گئے ہوئے تھے اور ارسم اپنے دوستوں کے ساتھ سی ویو گیا ہوا تھا۔ سو ہانیہ کو ہی گیٹ پر آنا پڑا۔ اس نے گیٹ پر آ کر پوچھا، کون ہے؟ ہانی، میں سیمانہ ہوں۔ اس نے گیٹ کھولا تو سیمانہ کے پیچھے ایبک بھی تھا۔ وہ ان کے لیے راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دونوں لاؤنج میں آ گئے۔ ہانیہ، کافی پلوا دو یار۔ وہ سر ہلاتی کچن میں آ گئی۔ دودھ بوائل کرتے، کافی پھینٹتے ہوئے کتنے ہی آنسو اس کے گالوں کو بھگوتے رہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کافی تیار کر کے اس نے چینی الگ سے رکھی اور اچھی طرح منہ صاف کر کے ٹرے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ سیمانہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ اکیلا بیٹھا اپنے سیل فون کو چیک کر رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پر ٹرے رکھی اور پوچھا، سر چینی کتنی لیں گے؟ اس کی آواز پر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ بولا، 1 چمچ۔ اس نے 1 چمچہ چینی ملا کر کپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے کپ یوں تھاما کہ ہانیہ کی انگلیاں بھی اس کی گرفت میں چلی گئیں۔ ہانیہ کے تو گویا پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ کے چولہے سے کیا دھواں بھی نکلتا ہے؟ ایبک کے سوال پر اس نے حیرت سے اسے پوچھا۔ جی سر، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کی آنکھیں اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر ہانیہ کے ہونٹ بنچ گئے۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کی آنکھیں رونے کی چگلی کھا رہی ہیں۔ اتنے میں سیمانہ اندر داخل ہوئی۔ سوری ایبک، میری فرینڈ کی کال آ گئی تو دیر ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے ہاں سیمانہ، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بولی، کیوں ابھی کچھ دیر تو بیٹھو۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، میرے ڈیڈ میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ ہانیہ جاتے جاتے رک گئی تھی۔ اس نے پوچھا، سر آپ نے کافی تو پی ہی نہیں؟ کافی بہت کڑوی ہے، شاید چینی کی جگہ نمک ڈال دیا ہے آپ نے۔ اسے تو ہانیہ کو دیکھنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ بغیر سیمانہ کا خیال کیے وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے گھبرا کر سیمانہ کو دیکھا تو وہ کافی کا سپ لے رہی تھی۔ لیکن ایبک، کافی تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایبک نے کندھے اچکائے اور بولا، مجھے تو یوں لگا جیسے دودھ کے بجائے اس کافی میں آنسو استعمال کیے گئے ہیں۔ اینی وے، میں چلتا ہوں، بائے۔ وہ پلٹ گیا تو سیمانہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں آ گئی اور تکیے پر سر رکھ کر اس نے سارے آنسو بہا دیے۔ ہر بار ایبک اور سیمانہ کو ساتھ دے کر اس کی یہی حالت ہوتی تھی، اور اس پر ستم یہ کہ اس کی کیفیت سمجھ لیتا تھا اور پھر اسے دکھ بھی پہنچاتا تھا۔ کتنا بدل گیا تھا وہ، کاش اسے صبر بھی آ جائے۔
علیشا کی طرف سے خوشخبری سننے کو ملی تو رمیسا نے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی تھی اور ان سب کو بھی اس تقریب میں انوائٹ کیا تھا۔ سب گئے تھے سوائے ہانیہ کے، کیونکہ اس کے نہ جانے سے بھی کوئی فرق پڑتا بھی نہیں تھا۔ وہ کھانا کھا کر چائے لے کر کمرے میں آئی تو اس کے سیل فون پر بیل ہو رہی تھی۔ اس نے بغیر نمبر دیکھے آن کر لیا اور کال ریسیو کر لی۔ ہیلو ہیلو ہانیہ، میں ایبک بات کر رہا ہوں۔ ایبک کی آواز سن کر ہانیہ کو جھٹکا لگا اور وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یس سر۔ ہانیہ، آپ کیوں نہیں آئی؟ سر، جنہیں جانا چاہیے تھا وہ تو چلے گئے، میرا آنا کوئی ایسا ضروری بھی تو نہیں تھا۔ مگر ہانیہ، ارسم تو آئے ہیں۔ تو آپ کو بھی آنا چاہیے تھا ہانیہ۔ اچھا، تو کیا اب ارسم بھائی جہاں جائیں کہ مجھے بھی وہاں جانا ہوگا؟ ایسا کیوں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب ان کی بہن کی سسرال میں پارٹی ہے تو انہوں نے ہی جانا تھا نا۔ اچھا، تو آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے ارسم سے اور ہم سے؟ اس کی بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے چپ رہے گی، پھر اس نے بات بدل دی۔ چلیں جانے دیں، یہ بتائیں آپ آ رہی ہیں تو میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں۔ نہیں سر، بہت شکریہ آپ کے پوچھنے کا، میں اب سونے لگی تھی۔ اچھا، نیند آ جاتی ہے آپ کو؟ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ کیا مطلب ہے سر آپ کا؟ کچھ نہیں، چھوڑے، گڈ بائے اینڈ گڈ نائٹ۔ اس نے فون بند کر دیا تو وہ حیران اور پریشان فون ہاتھ میں لیے کتنی ہی دیر بیٹھی رہ گئی تھی۔ 2 دن سے سمانہ صرف گھر پر تھی بلکہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، ہانی، ایبک مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، پلیز تم میری طرف سے اسے معذرت کرو اور اسے منا دو۔ اس کی بات سن کر وہ بدک ہی گئی تھی اور بولی، میں کیوں مناؤں؟ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، تم خود مناؤ۔ پلیز ہانی، وہ نہ تو مجھ سے مل رہا ہے اور نہ ہی میرا فون اٹینڈ کر رہا ہے۔ تم تو اس کے پاس کام کرتی ہو نا، تمہاری وہ بہت رسپیکٹ بھی کرتا ہے۔ تو سمانہ، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ مجھے اپنے اتنے ذاتی معاملے میں بولنے کی اجازت بھی دیں گے؟ وہ کچھ نہیں کہے گا، مجھے پتا ہے نا وہ تم سے کتنی… اپنی بات کو سمانہ نے فوراً ادھورا چھوڑ دیا۔ ہانیہ نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا تو وہ بولی، میرا مطلب تھا وہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے، تمہارے متعلق کوئی بھی بات کرتا ہے تو بڑے احترام سے۔ ہانیہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بات کرو گی نا میری؟ سمانہ، 2 دن سے سر آفس بھی نہیں آ رہے، میں کیسے بات کروں؟ اچھا ایسا کرو، تم اس کے گھر چلی جاؤ اور وہاں جا کر بات کر لو۔ سمانہ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں کیوں وہاں جاؤں گی؟ تو وہ تمہاری بہن کا سسرال بھی تو ہے، تم کیوں نہیں جا سکتی؟ اچھا، آج وہ بہن بھی ہوگی؟ نہیں، تم رمیسا آنٹی سے بات کر لو، وہ سمجھا لیں گی۔ پاگل تو نہیں ہوگی؟ یہ میرا اور ایبک کا ایشو ہے اور اسے میں ان سے کیسے ڈسکس کر سکتی ہوں؟ ہانی نے اسے کہا، تو ٹھیک ہے، میں بھی تھرڈ پرسن ہوں، میں کیسے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، تمہارے لیے ایبک بہت کریڈیسی شو کرتا ہے، تمہاری بات وہ آرام سے سن لے گا۔ اور یہ بات سنتے ہی ایک تیر ہانیہ کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح دباؤ ڈال کر سمانہ نے اسے رضامند کر ہی لیا تھا، اگرچہ دل تو چاہتا تھا کہ کہہ دے کہ میری بلا سے، مگر دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر تو نہیں رکھا جا سکتا نا۔ سمانہ اچھی اپنے مطلب کے لیے بنی ہوئی تھی، وہ اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے ناچار اس کے ساتھ ایبک کے محل جیسے گھر میں چلی آئی۔ سمانہ سے ڈراپ کر کے چلی گئی تھی اور وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ایبک کو اطلاع دینے چلا گیا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ کر ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگی۔ میڈم، چھوٹے صاحب آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر چونک کر کھڑی ہوگی اور کہا، کیوں؟ انہیں تو یہاں آنا چاہیے نا۔ میڈم، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کو وہاں بلا رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر گو مگو کی کیفیت میں کھڑی رہی، پھر اس بات میں سر ہلا کر ملازم کے پیچھے چل پڑی۔ گھر میں اور کوئی ہے؟ جی، سارے امریکہ گئے ہوئے ہیں اپنے بڑے بیٹے کے پاس۔ اس کی بات سن کر وہ رک گئی۔ تو کیا گھر پر صرف سر ایبک ہیں؟ نہیں جی، ہم سب بھی تو ہیں۔ اس کی کم علمی پر مسکرایا اور ساتھ ہی طویل کوریڈور کے ایک کمرے کا دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، یس کم ان۔ ملازم نے دروازہ کھول کر
ہانیہ کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا تو وہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بہت ہی شاندار بیڈ روم اور اس کے بیچوں بیچ کھڑا وہ شاندار بندہ، ایک دم پرفیکٹ۔ اس نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا، آئیے مس ہانیہ، سر آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ اب تو بالکل ٹھیک ہو۔ وہ بالکل سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آگے کیا بات کرے۔ ڈائریکٹ موضوع پر آنا تو بہت مشکل تھا۔ پچھلے دنوں ایبک کا جو اس سے رویہ رہا تھا وہ بھی حوصلہ شکن تھا، اور سیمانہ سے منگنے کے بعد تو اس نے خود بھی اس سے کترانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی شاید قسم کھا کر بیٹھا تھا کہ وہ بولے گی تو ٹھیک، ورنہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہنا ہے۔ ناچار اسے پوچھنا پڑا، آنٹی اور سبک کہاں ہیں؟ وہ سب لوگ امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی اور وہ یقیناً اس کی بے چینی پر سے محسوس ہو رہا تھا۔ کب تک آئیں گے وہ لوگ؟ شاید اگلے ہفتے تک۔ پچھلے دنوں کی بنسبت اس کا موڈ آج خاصا خوشگوار تھا۔ ہانیہ کا حوصلہ بڑھا تو وہ بولی، سر سیمانہ بہت پریشان ہے اور اس سے شاید کچھ غلط ہو گیا ہے اور وہ آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہے، مگر آپ اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہے تو اس نے مجھے بھیجا ہے۔ میری بات سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل بڑھا۔ اچھا تو آپ اس لیے آئی ہیں؟ سر وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اسے ناراض ہو گئے ہیں تو… اچھا تو اس نے آپ کو بھیجا ہے منانے کے لیے؟ اسے کیسے پتا تھا کہ آپ مجھے منا لیں گی؟ اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی اور ہانیہ کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ ماری شرمندگی کی وہ اٹھ کی اور بولی، سوری سر، اس نے کہا تھا کہ میں آپ سے اس کی طرف سے سوری کروں۔ آپ اس کا فون اٹینڈ کر لیں تو وہ خود… دیکھیے یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں پھر چلتی ہوں۔ وہ ابھی مڑنے ہی لگی تھی کہ ایبک نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے انگارہ اس کے ہاتھ سے آ لگا ہو۔ اسے یقیناً سخت بخار تھا۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی ساری شرمندگی اور غصہ بھاپ بن کر اڑ گیا۔ سر آپ میڈیسن لے کر آرام کریں، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ نہیں، آپ فرسٹ ٹائم میرے گھر آئی تو ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ سر کوئی تکلف کی ضرورت نہیں، پھر سیمانہ کے آنے کے بعد تو آنا جانا لگا رہے گا۔ آپ پلیز اپنی میڈیسن لے لیں۔ اوکے، میں چائے منگواتا ہوں، پھر میڈیسن لے لوں گا، بیٹھیں آپ۔ پھر اس نے انٹرکام پر ہدایات دی اور جب تک وہ بیٹھ چکی تھی وہ بھی آ کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے گھبرا کر پیچھے کھسکنا چاہا لیکن ایبک نے اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر اس کی یہ کوشش ناکام کر دی اور کہا، ریلیکس ہانیہ۔ ہانیہ پر تو گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس کا لمس، اس کی خوشبو، یہ سب اس کے حواسوں پر غالب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ ایبک نے اس کا ہاتھ تھام کر سامنے کیا اور کہا، آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ ہونے بھی چاہیے، کیونکہ آپ خود جو اتنی خوبصورت ہیں کہ کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑی دلکشی سے مسکرایا تو ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ کہاں تو وہ اس سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا اور کہاں اس کا یہ رویہ۔ وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی مگر ایبک پوری طرح متوجہ تھا۔ اس کی گھور سیاہ آنکھوں میں ستارے سے چمک رہے تھے۔ ایک انوکھا جذبہ، کوئی الگ سا تاثر تھا ان آنکھوں میں۔ اسی وقت دستک ہوئی تو وہ گہری سانس لیتا ہوا اٹھ گیا۔ ملازمہ چائے کی ٹرالی لائی تھی۔ اس نے اسے جانے کا کہا اور دروازہ بند کر کے دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چائے آپ بنائیں گی یا میں بنا لوں؟ سر میں بناتی ہوں۔ اور پھر اس نے 2 کپوں میں چائے بنائی اور اپنا کپ لے کر چائے کے 2-3 سپ لیے۔ ساتھ بھی کچھ لینا، یہ سب دیکھنے کے لیے تو نہیں منگوایا؟ ایبک نے ٹیبل پر موجود لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں سر، میں صرف چائے لوں گی۔ وہ جلد از جلد چائے پی کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی صرف چائے ہی پیوں گا۔ اس نے بڑے آرام سے ہانیہ کے ہاتھ میں موجود کپ خود لے لیا اور اسی میں سے پینے لگا۔ اس کی اس حرکت پر وہ حیران رہ گئی۔ تھوڑی سی چائے پی کر اس نے کپ دوبارہ ہانیہ کو پکڑا دیا اور کہا، پئیں۔ نہیں سر، میں نے بس پی لی۔ کیوں؟ کپ تو ختم کریں، اور جھوٹا کھانے پینے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ اس نے کپ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا تو ہانیہ نے بمشکل ایک گھونٹ حلق سے اتارا۔ سر۔ جی سر کی جان۔ ان کے اس جملے پر وہ مزید پریشان ہوگی۔ سر کو کیا ہو گیا تھا؟ کیسی بہکی بہکی باتیں اور حرکتیں کر رہے تھے۔ سر آپ کچھ کھا لیں، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ اوف، آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنی؟ جب سے آئی ہیں بس میڈیسن میڈیسن۔ آپ بھی تو کچھ لیں، پھر میں بھی لیتا ہوں۔
اور وہ ہرگز یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ چائے والا عمل اگر کباب بسکٹ کے ساتھ دہرایا جاتا، وہ گھبرا کر کھڑی ہوگی اور کہنے لگی، میں اب جاتی ہوں سر، کافی دیر ہو چکی ہے۔ اچھا تو آپ جا رہی ہیں، سیمانہ کو کیا بتائیں گی؟ مجھے تو منایا ہے ہی نہیں آپ نے۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ سمجھی تھی کہ وہ ناراضگی ختم کر چکا ہے۔ چلیں اب مجھے منائیں شابش۔ وہ ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ نے بھی بے اختیار مسکرا دی۔ سر میں آپ سے سیمانہ کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، پلیز سر، اسے جو بھی گستاخی ہوئی ہے اس کے لیے اسے معاف کر دیں۔ اوہو، یہ تو آپ اپلیکیشن کی طرف معافی مانگ رہی ہیں، جیسے اسکول میں معافی مانگنے کے لیے اپلیکیشن لکھی جاتی ہے۔ سر تو آپ ہی بتا دیں میں کیسے معافی مانگوں؟ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے کہ آپ کو منانا بھی نہیں آتا۔ آپ سے ناراض بھی سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ خیر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو مجھے منانا چاہیے۔ پھر بڑے آرام سے اس نے ہانیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رکو ہانیہ، ابھی تو میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائے تو ہانیہ کو اب صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی مگر اس نے اپنی گرفت اس پر مزید سخت کر دی تھی۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں سر۔ غلط؟ نہیں تو محبت اور جنگ میں تو کچھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ لیکن آپ تو محبت سیمانہ سے کرتے ہیں نا؟ نہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ہانیہ کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی اس بات پر اتنا حیران ہوئی کہ سب کچھ بھول کر ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس پر جھکا اور اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ اتنی سرپرائزڈ کیوں ہیں؟ کیا نہیں جانتی کہ مجھے کس سے محبت ہے؟ اس کی بات پر ہانیہ نے بے اختیار نظریں پھیر لی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اتنی غیر متوقع بات نے اس کی مزاحمت کو کمزور کر دیا تھا۔ اسے ڈھیلا پڑتے دیکھ کر ایبک کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں اس کے بالوں میں لگا کیچر کھول دیا تو گھنے لمبے بال آبشار کی طرح اس کی پشت پر موجود ایبک کے بازو پر گرے تھے۔ اس نے نرمی سے انہیں سہلایا اور کہا، بیوٹیفل۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تو ہانیہ کو پھریریاں سی آ رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے کہا، سر پلیز مجھے جانے دیں، بہت دیر ہو چکی ہے، سیمانہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر وہ بغیر کوئی جواب دیے جھکا اور اس کے گال کو چھو لیا۔ ہانیہ تڑپ پر پیچھے ہوئی مگر کتنی پیچھے۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ کر اسے مزید نزدیک کر لیا۔ ہانیہ اس کے بازو میں پھڑپڑا رہی تھی مگر رہائی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اچانک اس کا سیل فون بجنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایبک کا دھیان بھٹ گیا۔ ہانیہ نے مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دانت اس کے بازو میں گاڑ دیے تھے۔ وہ سی کر کے پیچھے ہٹا۔ ہانیہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی لیکن اس نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اسے پھر سے اپنی گرفت میں لے لیا اور کھینچتا ہوا اپنے بیڈ پر لے آیا تھا۔ وہ بری طرح مزاحمت کر رہی تھی۔ اس نے چیخنے کے لیے بھی منہ کھولا تھا مگر ایبک کا ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب اتنا دباؤ برداشت نہ کر سکے اور وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔